لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میرے معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بادشاہی و شہنشاہی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنی انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہبری کے لیے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے، ہمیں گمراہی سے ہٹا کر کے جنت کے راستہ بتانے کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت تلاوت کی ہے۔ دونوں آیتیں سورہ بقرہ سے ہے،
پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے اور آیت 40 پر 5 ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ آیت بھی سورہ بقرہ کی ہے اور آیت 150 پر 3 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا بہت ہی حساس موضوع، یعنی کامیابی کا راز نفل نماز، یعنی نماز نفل جو ہے نوافل کے اندر بہت سارے کامیابیاں چھپا ہوا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں انسان سمجھ لے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر فرائض کی کیا اہمیت ہے۔ میں نوافل کے تعلق سے بیان کروں گا کامیابی کا راز نوافل نماز، لیکن اس سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں برائے مہربانی آ کر کے اس میں سب میں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ جمعہ کا خطبہ کا یہ آداب نہیں ہوتا ہے۔ اور میں بتاتا چلوں آپ کو جمعہ کے خطبے کی کیا اہمیت ہے۔ اگر کوئی انسان ایک دوسرے سے باتیں کرنا، کنارہ یا تو اشارے اور کنایے میں بات کرنا اس حرام ہے۔ اگر کوئی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی سامنے ایک تنکا بھی اٹھا کے پھینکتا ہے تو یہ بھی وہ بری حرکت کرتا ہے۔ کیوں؟ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کو بغور سننے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور وہ کوئی بات وغیرہ کرتا ہے تو جمعہ کے خطبے سے محروم ہو جاتا ہے وہ انسان۔ اس لیے آپ لوگ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن جب آئیں تو باادب بیٹھیں اور بغور سننے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ یہ جمعہ کا خطبہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو کرپشن ہے، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، معاشرے کے اندر جو فساد ہے، معاشرے کے اندر جو چیز ہونا چاہیے تھا اور وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، انہی چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تاکہ معاشرہ سدھرے، ہمارے سوسائٹی و سماج، گاؤں و محلہ سدھر جائے، ہمارے لوگوں کے اندر جو غفلت برت رہے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھا ہے، وہ آخرت یاد آ جائے۔ یہ جمعہ کا خطبہ کا مطلب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے، سوچ لیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو پرمپرا باپ داداؤں سے ہمارے چلے آ رہا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا تو اسی لیے ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں ہوتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ بڑی اہمیت اور بڑی فضائل کے حامل ہے۔ انسان کو آخرت کے لیے متنبہ کیا جاتا ہے، یہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت ہے کامیابی کا راز نفل نماز۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے اندر جو آیت پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے کیا طلب کرو؟ مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بھاری چیز ہے، نماز پڑھنا بہت بھاری چیز ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے، انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور وہاں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز ہی کے تعلق سے ہونا ہے۔ جس کو یہ احساس ہو جائے تو ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، لیکن بھاری کن کے لیے ہے؟ جن کو آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، عذاب قبر کے اوپر یقین نہیں ہے، جنت کے اوپر یقین نہیں ہے، جہنم کے اوپر یقین نہیں ہے، پل صراط سے گزرنا ہے اس بات پر یقین نہیں ہے، اور جو یہ سوچ لیا ہے کہ کہاں کوئی مرنے والا آ کے ہمیں بتاتا ہے کیا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ مرنے والا سب گیا ہے، لیکن کوئی آ کے نہیں بتایا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین نافرمانی کی تھی، یہ میرے اوپر عذاب مسلط ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی معصیت کا کام کیا تھا، میرے اوپر یہ عذاب مسلط ہے۔ جن کا یہ تصور ہے تو ان کے لیے نماز بڑی بھاری ہے، لیکن جن کا تصور آخرت کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر یقین ہے، وہ ان کے لیے بڑی ہی آسان ہے یہ چیز۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے کیا کرو؟ میری مدد طلب کرو۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ اگر ہم مصیبت میں گھر جائیں، ہم پریشانی میں گھر جائیں، ہم بیمار ہیں، مصیبت اور دشمن ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، ہمیں مٹانے کے در پہ ہے،
ہمیں طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر بھی آپ اگر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے صدق دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے بتایا ہے اس طرح سے اگر ہم اور آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کے اوپر قوی امید ہے، اللہ کے ذات کے اوپر قوی بھروسہ ہے، میرے رب کے اوپر یہ بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے گا، کیونکہ میرا رب جھوٹ نہیں بولتا، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، میرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر کے کسی کی بات اور سچائی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرا رب نے جب یہ بات کہہ دیا ہے، اللہ نے جب یہ بات کہہ دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد ملے گی، ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد ملے گی ہمیں۔ تو اگر ہم مصیبت پریشانی کے اندر مبتلا ہوں تو الحمدللہ ہم اور آپ کیا کریں، بارگاہ ربانی میں کھڑے ہو کر کے رب کی بندگی اور رب کی عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا ضرور۔ اسی بنا پہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مصیبت زدہ ہوتے تھے، پریشانی آپ کے اوپر لاحق ہوتی تھی، آپ کو غم ستاتے تھے، آپ کو دلی سکون نہیں ملتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہتے تھے، ارحنا یا بلال اقم الصلاۃ، ارحنا یا بلال اقم الصلاۃ، اے بلال آذان کہو اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اے بلال آذان کہو اور میرے دلوں کو سکون پہنچاؤ، اے بلال آذان کہو اور مجھے ذرا اطمینان بخش چیز بتاؤ کہ تاکہ میں نماز پڑھ لوں اور مجھے سکون مل جائے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی نے یہ کہا۔ یوں ہی نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ سے بھی مخاطب ہو گئے، یہی بات کہتے تھے، اذا حزبہ امرا صلی، جب تمہیں مصیبت پہنچے، جب تمہیں غم لاحق ہو، جب پریشانی تمہیں گھیر لے، تمہارا کوئی مددگار نہ ہو، اس وقت کیا کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آؤ اور رب کی بندگی کرو، سجدہ ہو کر کے اللہ سے دعا کرو، اذا حزبہ امرا صلی، نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو کچھ مثال دے کر کے بات کو سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تقریر نہیں کروں گا، بلکہ کچھ باتیں بتاؤں گا جو میں قرآن و حدیث سے میں نے حاصل کی ہے، اور جہاں کہیں بھی مصیبت میں یہ امت رہی ہے اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ مثال لے لیجئے، مثلا اللہ رب العالمین کی یہ باران رحمت، بارش اگر رک جائے، قحط سالی پڑ جائے، قحط سالی پڑ جائے، بارش نہ نازل ہونے لگے، تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بارش کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روک لے اور بارش نازل نہ ہونے لگے تو کیا کرتے ہیں ہم اور آپ؟ بتا سکتے کوئی؟ بارش اللہ رب العالمین نے روک لیا ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، پورے جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیز بھی کیا ہے، کم پڑ گیا ہے، مصیبتیں آ گئی ہے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ شاید نہیں معلوم، ادھر نہیں ہوا وہ شاید کیا کرتے ہیں؟ اس وقت ہم اور آپ میدانوں کی طرح جاتے ہیں، جنگلوں کی طرح جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے رب سے التجا کرتے ہیں اور رب سے مانگتے ہیں، نماز استسقاء، نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ باران رحمت اگر ہم سے رک گئی ہے، مولا کریم اگر ہم سے گناہ سرزد ہو گئی ہے تو مولا کریم تیرے دیگر جو مخلوق ہے ان کو ہمارے گناہوں کی عوض میں ان کو مت مار، اللہ ہمارے اوپر رحمت کی برکھا برسا دے، اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسا دے۔ تو ہم اور آپ وہاں جاتے، مصیبت ہے، بارش نہیں نازل ہو رہی ہے، نماز کا حکم دیا اسلام کے اندر، نماز کے لیے نکلو، میدان کی طرف نکلو اور وہاں جا کر اپنے رب سے دعا کرو، اللہ عطا کرے گا۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، کبھی ایسا ہوتا ہے چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے، پوری دنیا کی قوم چیخ رہی ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر چلا رہی ہوتی ہے، لیکن اسلام کیا حکم دیتا ہے؟
کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے نکلتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ڈوبتا ہے۔ اگر اندھیرا چھا گیا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے چھایا ہوا ہے، اس لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ وہاں پر بھی جائیں اور جا کے نماز پڑھیں اور رب سے دعا کریں۔ پڑھے ہوں گے زندگی میں آئے گا کبھی ایسے موقع، صلاۃ خسوف کی نماز یعنی سورج گرہن کی نماز، جب مصیبت چھا جاتی ہے وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایسے موقع پر بھی نماز کے ذریعے سے اپنے مدد چاہو۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک انسان ہے، کاروبار کرتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کوئی چیز اپنا وہ چیز نہیں لے پاتا ہے، میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا بول کے، دو چیز ان کی زندگی میں پھنسا ہوا کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات، میں کہاں تک کیا پہنچوں کیا کروں، ڈیسیجن نہیں لے پاتا ہے، کیسا کرنا ہے مجھے۔ اس وقت میں اسلام نے حکم دیا ہے کہ میرے بھائیوں آپ گھبرائیں نہیں، آپ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں، آپ اپنا اصول نہیں اپنا پا رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں، اپنے رب سے مشورہ کریں، اپنے رب سے مشورہ کریں۔ رب سے مشورہ کیسے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز استخارہ پڑھیں، آپ کو دل کو جو چیز سکون ملے گی، آپ کو آرام ملے گا، رب کی جانب سے آپ کی مدد آئے گی۔ تو میں نے 3 مثالیں بتایا سمجھانے کے لیے، اگر چاند گرہن یا سورج گرہن لگے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ آپ کیا کریں، نماز پڑھیں۔ باران رحمت رک گیا ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، بارش کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی خشک، زمین خشک پڑ گیا ہے، ایسی حالت میں بھی میں کیا حکم دیا ہے کہ آپ نماز استسقاء کے لیے نکلیں اور وہاں دعا کریں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی مراحل آ گیا ہے، آپ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں، تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور کیا ہے، نماز جو استخارہ کی دعا کی جاتی ہے وہ دعا کریں، آپ کی مدد آئے گی میرے بھائی۔ یہ چیز ہے میرے بھائی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبت آتی تھی تو اسی نسخے کو اپناتے تھے۔ اور انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب بھی مصیبت زدہ ہوتے، جب بھی پریشان حال ہوتے، جب بھی غم ستاتے، جب بھی ٹینشن ہوتا ان کی زندگیوں کے اندر، یہی نسخے کو اپناتے تھے اور کہتے تھے نماز میں ہمیں فائدہ پہنچے گا، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے میرے بھائی۔ آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے۔ ایسا ہی بنایا گیا کہ جب تک دھکا دے کے چلایا جائے تب تک چلتا ہے، پھر ایک دن پڑھتے ہیں دوسرے دن غائب، دوسرے دن پڑھتے ہیں تیسرے دن غائب، ایک دن سنتے ہیں چلو ایمان جاگتا ہے، تیسرے دن پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ مطلب نہیں ہے، اگر ایسا ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو معاف کیجیے گا، ایسے نمازیوں کا کیا حال ہونے والا ہے، آپ قرآن مقدس کو اٹھائیے۔ میں اپنے طرح سے بات کہنے کے قائل نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کی آخرت سنبھالنا چاہتا ہوں کہ آخرت بنے آپ لوگوں کی، آخرت سدھرے آپ لوگوں کی۔ یہ دنیا کی زندگی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا کوئی حقیقت نہیں اللہ کی نظر میں، یہ دنیا کی کوئی حقیقت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا کی اگر کوئی وقت اور کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العالمین کافر جو اللہ کا نافرمان ہے ان کو ایک گھونٹ پانی کے لیے مار دیتا، لیکن دنیا اللہ رب العالمین کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالی جس لیے پیدا کیا ہے وہ چیز ہمیں اور آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کیا کرتے ہیں، کبھی ہماری زندگی جوش جاگی، ایمان جاگا، ذرا سنے، ایک دن نماز کے لیے بڑھ جاتے ہیں، دوسرے دن غائب ہو جاتے ہیں، دوسرے دن پھر بڑھتے ہیں، تیسرے دن غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی ایسی نہیں، بلکہ ہماری زندگی میں نماز کیسی ہونی چاہیے، جب تک ہم قبر تک نہیں پہنچ جائیں، جب تک قبر کے گڈھے تک نہیں پہنچ جائیں تب تک ہمیں نماز ہمارے لیے معاف نہیں ہے، نہ تو میرے لیے معاف ہے، نہ تو آپ کے لیے معاف ہے، نہ تو امیر کے لیے معاف ہے، نہ غریب کے لیے معاف ہے، نہ بیمار کے لیے معاف ہے، نہ ننگڑے کے لیے معاف ہے، نہ اور دیگر لوگوں کے لیے معاف ہے۔ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے میرے بھائیوں، اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے سنیں ان باتوں کو اور وعدہ کریں کہ یہ باتیں جو سنیں گے وہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضر خدمت ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے کہ
میں نماز کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے میرے پاس، کیوں؟ بواسیر کا مریض ہوں میں، اگر کھڑا ہوتا تو بڑا تکلیف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، میرے لیے کچھ چھوٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمران بن حسین تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، طاقت نہیں رکھتے ہو، جسم کے اندر وہ توانائی نہیں ہے، جسم کے اندر وہ تمام ساری چیزیں نہیں ہے جس سے تمہارا جسم کھڑا رہ سکے۔ عمران بن حسین تم ایسا کرو کہ تم کیا کرو، بیٹھ کے نماز پڑھ دو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ بات یہ نہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر کے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں پڑھتے مگر اچھے ہو جاتے اس وقت پڑھتے، لیکن ایسا آپ نے نہیں کہا کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کر کے پڑھ لیں۔ اگر بیٹھ کر کے پڑھنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹنے کی طاقت نہیں، لیٹ کر کے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے آپ پڑھ لیں، لیکن نماز آپ کے لیے معاف نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ جسم میں جان باقی ہے، جب تک جسم میں جان باقی ہے تب تک تمہاری زندگی میں نماز معاف نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے اس وقت تک عبادت اللہ کی کرتے رہنا ہے۔ آج ہماری زندگی میں جوش آتی ہے، کچھ دن پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ زندگی ہماری، یہ زندگی کوئی زندگی حقیقت نہیں ہے، اس کی زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے تباہ کن کرنے والے عذاب ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنے نمازوں سے غافل ہے، جو نمازوں کے اندر سستی و کاہلی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ذرا سردی آ گئی تو بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ذرا ہمارے کوئی اور چیزیں آ گئی تو ہم وہ چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یعنی سستی و کاہل۔ ایک دن رمضان آیا تو نماز پڑھ لیے، رمضان غائب تو نماز غائب ہو گئی، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اس طرح سے تو میرے بھائیو اللہ نے کیا فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو کیا کرتا، کبھی پڑھتا اور کبھی چھوڑ دیتا، سستی و کاہلی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر چیزوں کے تعلق سے کبھی اتنا کٹھنائی اور کبھی اس طرح سے فیصلہ نہیں لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے لیے فیصلہ لیے ہیں۔ بغور سنیے یہ بات کو، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہہ دیا، واضح انداز میں فرما دیے۔ کیا کہا آپ نے؟ یہی فرمایا کہ جو انسان نماز فجر اور نماز عشاء میں حاضر نہیں ہوتے ان کو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے۔ ہم اور آپ کتنے نماز چھوڑ کے مسلمان ہیں؟ کتنے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ جو نماز عشاء اور نماز فجر میں نہیں حاضر ہوتا وہ مسلمان نہیں، بلکہ ان کو یہ پایا جائے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ منافق ہے۔ ہم اور آپ پورے ہفتے چھوڑ کر کے بھی مسلمان ہیں، ہم اور آپ پورے سال چھوڑ کر کے بھی مسلمان ہیں، ہم اور آپ صرف جنازے کی نماز پڑھ کر کے بھی مسلمان ہیں۔ میرے بھائی ایسا اسلام نہیں بتاتا ہے، اسلام یہ تصور کبھی نہیں دیتا۔ اسلام تو وہ کہتا ہے تمہاری زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے ہر روز، لیکن ان میں تم ہر نماز کو پڑھتے ہو لیکن کچھ نماز کے اندر سستی کرتے ہو، کاہلی کرتے ہو، نماز فجر اور نماز عشاء کے لیے۔ اور تو کیا ہے؟ منافق کی صفت بتایا گیا ہے، منافق ہے وہ انسان۔ اور آگے حدیث کے اندر آیا ہے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر ایسا ہو کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بکری کا ان لوگوں کو کیا ہے، بکری کا گوشت کا جو موٹا حصہ ہوتا ہے، پاؤں کا حصہ، وہ ملنے والی ہے تو یہ لوگ دوڑ کر کے آئیں گے نماز کے لیے، دوڑ کر کے لیے آئیں گے نماز کے لیے۔ ایک مثال دوں آپ کو، اگر حکومت تلنگانہ یہ اعلان کر دے کہ اگر کوئی نماز فجر میں حاضر ہوتا ہے ان کو حکومت کے جانب سے 500 روپے ملے گی، مسجد خالی رہے گی؟ مسجد خالی رہے گی؟ یہ اعلان کر دے حکومت تلنگانہ کہ چندر شیکھر راؤ کہ جو بھی مسلمان نماز پڑھے گا اور فجر میں اٹھے گا تو ان کے لیے میری جانب سے 500 کی کیا ہے، وظیفہ ہے، 500 میں انعام دیتا ہوں، کوئی مسجد خالی نہیں رہے گی۔ رہ سکتی خالی؟ بتا ذرا بولیں بھائی، مسجد خالی ہوگی؟ خالی نہیں ہوگی، لڑیں گے۔ اگر جن کے پاس 2 بیٹے ہیں وہ لڑ لیں گے، اللہ اکبر، 2 بیٹے سے کائی کو تھے 4 رہتا اچھا تھا۔
2 بیٹے کہیں کو تھے 4 رہتے اچھا تھا، کیوں آج 1000 روپے مل رہے ہیں 2000 ملتا تھا؟ میرے بھائیوں آج باپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، بیٹے کو نہیں اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ بیٹا اسکول کو جاتا، بلکہ اسکول کو جاتا کائی کو اسکول، وہ کائی کو اسکول جو زندگی تباہ ہے ان کی، زندگی برباد ہے ان کی، کیا ہے اسکول؟ میرے بھائی میں آپ لوگوں کو جو بتا رہا ہوں دل کے اندر درد ہے، واقعی معنوں میں مسجد سے آوازیں گونج رہی ہیں، سن رہے ہیں، گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن ان کے باوجود بھی ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگ رہا ہے، کیوں؟ دنیا سے محبت ہو گئی ہے، پیسے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول نے وہی کہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بکریوں کا کھر ملنے والے ہیں، بکریوں کا گوشت ملنے والے ہیں، تو یہ منافق ہی سب سے پہلے لوگ مسجد کے لائیں گے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیو، سنیے بات کو، اگر زبان سے نکل گئی ہے، آپ شریعت کو اٹھائیں گے، قرآن کو اٹھائیں گے، تو سب سے زیادہ آیتیں آپ کو نماز کے تعلق سے ملے گی، سب سے زیادہ 80 پر 2 آیتیں، اور صرف صلاۃ کا جہاں پر ذکر 400 سے زیادہ آیتوں کے اندر نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ بخاری کے اٹھائیں گے آپ کو نماز ہی کا ذکر ملیں گے، مسلم کو اٹھائیں گے نماز ہی کا ذکر ملیں گے، ابو داود کو اٹھائیں گے نماز ہی کا ذکر ملیں گے، سنن ابن ماجہ کو اٹھائیں گے نماز ہی کا ذکر ملیں گے۔ آپ جو کتاب بھی اٹھا لیں گے، سائے ستہ کے علاوہ آپ ایک نماز کی چھوٹی سی کتاب اٹھا لیں گے، اس کے اندر بھی آپ کو نماز ہی کا ذکر ملے گا۔ کیوں؟ نماز کی یہ اہمیت ہے اسلام کے اندر، لیکن ہمارے اور آپ کی نظر میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو نماز کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ واقعی معنوں میں کیا ہے یہ چیز۔ میرے بھائیوں تو یہ ہے، یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد کریم اس نے فرمایا کہ جو نماز عشاء اور نماز فجر کے لیے کیا ہے نہیں آتا ہے، سستی و کاہلی کرتا ہے، تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ وہ منافق ہو گیا ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں نماز عشاء اور نماز فجر کے لیے، اور میں کیا کروں؟ میں محلے کے اندر نکل جاؤں، گاؤں کے اندر نکل جاؤں، سماج اور سوسائٹی کے اندر نکل جاؤں، اور وہاں لوگوں سے کہوں کہ لکڑیاں تیار کی جائیں، لکڑیاں تیار کی جائیں، لکڑیاں تیار ہو اور سبوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی زبانیں اطہر سے یہ بات نکل رہی ہے، ویسی شخصیت جو ایک چونٹی کے درد کو بھی کیا ہے نہ سہ سکے، اور چونٹی کے درد کو بھی جس نے چونٹی کو آگ لگایا گیا تھا تو بتایا کہ اگر ایک چونٹی نے تمہیں کاٹا تھا سب کو کیوں جلا دیا تم نے، ایک دوست سے سب نردوش سے تم نے سب کو کیوں ختم کیا؟ ایسے نبی کہہ رہے، ارادہ کر رہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور جو نماز عشاء اور نماز فجر میں حاضر نہیں ہوتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ میرے بھائیو کیا 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 سوچ رہے ہیں ہم؟ کیا تصور کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں کام ہے نماز معاف ہو گئی، ہم بیمار ہیں نماز معاف ہو گئی، ہم پریشانی میں ہیں نماز معاف ہو گئی، ہم شادی خانے میں ہیں نماز معاف ہو گئی، ہم سسرال کو گئے ہیں نماز معاف ہو گئی، نماز فجر میں نہیں اٹھ سکا ہے، یہ کہہ لیجیے کیا ہے بیوی سے لطف اندوز ہوئے ہیں، نماز نہیں نہا سکے، غسل نہیں کر پائے، نماز معاف ہو گئی؟ نہیں میرے بھائی، آپ کے لیے اسلام ایسا نہیں کہتا ہے، آپ کو کیسی بھی آپ کے سانس باقی ہے تب تک نماز آپ کی زندگی میں معاف نہیں ہے، سانس باقی ہے تب تک نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارا غور و فکر کریں، ہمارا تدبر کریں، ہمارا سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ کیوں نہیں ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہماری زندگیوں میں اگر نماز نہیں ہے اس کے ایک ریزن، ایک سبب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو نماز کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں یہ معلوم نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو نماز سے کیسے جستجو ہوتی ہے یہ چیز ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک سبب یہ ہو سکتا ہے نماز، تو میرے بھائیوں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اگر آپ بڑے بھی ہیں، آپ کی عمر 40 سال بھی ہو گیا، 50 سال کے ہو گیا، قبر تک بھی پہنچنے والے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ سیکھیں کہ نبی کی طریقے سے نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، سجدے کے اندر کیا پڑھے جاتے ہیں، رکوع کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، قیام کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے،
دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسی وجہ سے نماز سے غافل ہے، کیا کریں گے، مولوی صاحب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کیا پڑھتا پتہ نہیں چلتا ہے، جب تشہد کے اندر بیٹھے ہوئے تو گھنٹے گھنٹے ہو جاتے ہیں، اپنا کو آتا نہیں، کیا پڑھیں گے ہم لوگ۔ میرے بھائی سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سعودی عرب جانا ہوتا ہے، آپ کو دبئی جانا ہوتا ہے، قطر جانا ہوتا ہے، آپ پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ نہیں میں تو یہاں پر اردو بولتا ہوں یا تو ہماری لینگویج کچھ اور ہے، میں سعودی جاؤں گا تو سب سے پہلے عربی سیکھ لوں گا، سب سے پہلے عربی سیکھ لوں گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں رب سے ملاقات کروں گا تو رب کی باتیں سیکھ لوں گا۔ رب نے کہا ہے کہ وسجد واقترب، کہ سجدہ کرو رب کے قریب ہو جاؤ، تب میں سیکھ لوں گا وہ چیزیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی کی زندگی میں ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نماز سے غافل اس بنا پہ ہیں کیونکہ نماز ہماری زندگی میں اس لیے بھی آ رہی ہے کیونکہ نماز کی کیا کیا سنت ہے، کس طرح سے پڑھی جاتی ہے وہ چیز ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس جھکا تو جھکے، اٹھے تو اٹھا، یہی ہماری زندگی میں ہے، اس لیے ہماری زندگی میں نماز جیسی نعمت نہیں آ رہی ہے۔ ایک یہ سبب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں، انبیاء کرام کی فکر دنیا چھوڑ رہے ہیں، فکر نہیں ہے، بیوی بچوں کو بے یار و مددگار کے اندر چھوڑ کے آ رہے ہیں، جنگل و بیابان کے اندر چھوڑے، پانی کی کمی ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، صرف ایک مسکیزہ پانی اور کچھ کھجوریں دے کر کے ایک جنگل و بیابان جہاں پہ مکہ ابھی واقع ہے وہاں پہ چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو رب کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا فکر ہوتی ہے، میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، پیسے نہیں ان کے پاس، کیا ہے، بیوی بچے کو چھوڑ کے آیا ان کے لیے پانی پینے کے سامان موجود نہیں، کیا کرنا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا تکلیف میں، گھر رہنے کے لیے نہیں، کیا کرنا، کیسے گھر بنانا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، اس چیز کا غم نہیں ہے کہ یہ جنگل و بیابان ہے، یا طرح طرح کے چیزیں اور جانور وغیرہ رہتا ہے، اس بات کا گوارا کیا ہے، افسوس نہیں ہے، یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، اس بات کا افسوس نہیں ہے، یہاں ہمارے بیوی بچے کھائیں گے کیا، اس بات پر افسوس نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ رہے ہیں، پہاڑی کے نیچے اترتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنے بیوی اور اپنے بچے، اپنے اولاد کو اگر وادی ذی زرع کے اندر چھوڑا ہوں تو صرف مقصد یہی ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ میرے بندے، تاکہ یہ میرے بیٹے، میرے فرزند، میرے لخت جگر، میری بیوی، میرے بچے یہ نمازی بن جائے، تاکہ میں اس لیے میں ان کو اپنے سے جدا کیا ہوں۔ آج کیا ہوتا ہے میرے بھائی، کیا دعا کر رہے ہیں، ربنا لیقیم الصلاۃ، کیسا ہے کہ تاکہ یہ نماز کا پابند ہو جائیں، نماز پڑھنے لگے۔ کیوں میرے بھائی، نماز جب ہماری زندگیوں میں آئے گی تو انشاءاللہ ہر مصیبت سے، ہر بڑے سے بڑے پریشانی ہو، چٹان بن کر کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں، لیکن ہمیں اور آپ کو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں یہ نہیں ہوگی، ہم پستے رہیں گے، ہم ظلم کے چکی میں پستے رہیں گے، ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہے گی، ہمیں مسلمان کے نام پر لوگ مارتے رہیں گے، ہمیں لوگ ستاتے رہیں گے، ہمارے خون کے ساتھ ہولیاں کھیلتے رہیں گے۔ میرے بھائی، آج ایسا ہو گیا ہے کہ اگر ایک جانور مر جائے، کیرل کے سرزمین پر اگر تالاب میں ڈوب کر کے ایک ہاتھی مرے تو میڈیا آواز اٹھاتی ہے کہ ہاتھی مر گئی ہے، کون ان کو مار دیا ہے۔ آج مسلمان کے خون بہ رہے ہیں، مسلمان کی عزت و آبرو حفاظت میں نہیں ہے، مسلمان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، کوئی آواز تک اٹھانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے رب کو بھول گیا ہے، رب اسی لیے ہمیں بلا دیا ہے۔ ہاتھی مر گیا تھا، دیکھے نہیں تھے، ہاتھی مر گئے تھے، میڈیا کے اندر ٹیلی کاسٹ ہوا، پورے دنیا کو نظارہ دکھایا کہ ہاتھی مر گئی ہے، مسلمان کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، مسلمان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، لیکن مسلمان ابھی بھی نہیں جاگے، مسلمان ابھی بھی نہیں پلٹے، ابھی بھی رب کی بارگاہ کی طرف نہیں آئے، ابھی بھی رب کی عبادت کی طرف نہیں گئے، ابھی بھی رب کی یاد نہیں کیے۔ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ یہ چیز ہو رہا ہے اور کوئی بے حس ہو چکا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ یہی ایک مقصد ہے میرے بھائی۔ اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم ایک بالش سے بڑھو گے ہمارے طرف، ہم ایک ہاتھ بڑھیں گے۔ تم اگر لوگوں کے محفلوں میں مجھے یاد کرو گے تو میں فرشتے کے محفلوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد رکھو، ہم یاد رکھیں گے۔ ہم کا بھول گئے ہیں رب کو، بادشاہوں کو بھول گئے ہیں، اس لیے ہمارے خون کی قیمت نہیں، ہمارے جان کی قیمت نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس بنا پہ ایک مصیبت ہمارے اوپر ہے تو اس لیے بھی ہے، کہاں ہے
ہم اور آپ کمانے اور کھانے میں مشغول ہیں، دنیا کے نظارے بھی کریں، دنیا کو دیکھیں، آئے سوشل میڈیا میں آ کر کے دیکھیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف، کس طرح سے زہر اگلے جا رہے ہیں ہمارے خلاف، کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف۔ سنیں تو صحیح کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ قرآن کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، نبی کی سیرت اور نبی کے کیریکٹر پر آواز اٹھا رہے ہیں، نبی کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے۔ کیوں؟ مسلمان کے اندر کیا ہے؟ یہ چیزیں رب کی عبادت بندگی نہیں ہے، اس لیے یہ چیز دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا تھا میرے بھائی؟ کس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اچھے اعمال کرو، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھے اعمال نہیں، برے اعمال کی طرف جا رہے ہیں۔ رب کو بھول گئے میرے بھائی۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، درد بھری انداز کے ساتھ دینا چاہتا ہوں میرے بھائی، ابھی بھی سدھریں، ہم ابھی بھی سدھریں۔ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، اور بہت چیز ہے، بہت کچھ کرنا ہے، بہت آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے دست بازو بننا ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی ورنہ تنگ ہو جائے گی۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، دنیا کی زندگی تنگ ہے میرے بھائی، میرے زندگی ہماری کیا کیا چیزیں نہیں ہو رہی ہمارے خلاف۔ تو میرے بھائی ہمیں سب سے پہلے جو ہے رب کی بندگی، اگر ہم رب کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال میرا موضوع خطابت تھا انشاءاللہ کامیابی کا راز نفل نماز، کامیابی کا راز نفل نماز۔ فرائض کے تعلق سے نہیں تھا، لیکن میرے سامنے باتیں آ گئی، میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہا، آپ لوگوں کو بتانا چاہا کہ میرے بھائی اپنی زندگی میں لائیں۔ اگر نماز کے طریقے آپ نہیں جانتے آپ سیکھیں، نماز کے دعائیں آپ نہیں جانتے میں آپ کے سامنے موجود، آپ سیکھیں۔ آپ مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، آپ بھی ایسے کوئی سانحہ کوئی چیز تیار کریں جس سے ایک یونٹی تیار ہو مسلمانوں کی۔ ورنہ میرے بھائی ہم اور آپ پستے رہیں گے، ہاتھی کے خلاف تو آواز اٹھے گی، ہمارے خون بہیں گے، آواز اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے خون سڑکوں پہ ہولیاں کھیلی جائے گی، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم اسی طرح منتشر ہو جائیں گے تو ہمارے خلاف آواز کوئی اٹھانے والا، ہمارے سپورٹ میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، ہمارے ہی رہ کر کے ہمارے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ لیکن ہم اور آپ بندگی کریں گے تو بادشاہ ہمارا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور وہ جن کو چاہے پورے دنیا کے لوگ مل جائے، سازشیں کرنے لگے، لیکن میرا رب چاہتا ہے کہ نہیں، نقصان میں نہیں ڈالتا اپنے بندے کو۔ پوری دنیا سازش کر لے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے شہنشاہوں کا شہنشاہ اگر ہم سے ناراض ہے، پوری دنیا ہمارے سپورٹ میں کھڑی ہے، لیکن ناراض ہے تو اگر اللہ تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے تو پوری دنیا مل کر کے ہمیں نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اس بھاگ ڈوری کو پکڑو، اس رب کو گواہ بناؤ اور اس رب کی بندگی کرو۔ اور کس طرح سے بندگی کرو میں بتاؤں آپ کو میرے بھائیو، اس طرح سے بندگی کرو جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے صحابہ تم نماز پڑھو تو یہ کرو، جب سجدے کی حالت میں ہو تو تمہیں یہ احساس ہو پتہ نہیں کہ دوسرا سجدہ مجھے مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے، رکوع کی حالت میں ہو پتہ نہیں قیام میں پھر جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا۔ اگر یہ کیفیت ہوگی، نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگی، اللہ کی بندگی کرو گے اور اللہ نے جیسا حکم دیا اس طرح سے عبادت کرو گے، پھر ایسا ہوگا۔ آج ہم اور آپ کس لیے بھی مسجد سے، دوسرا ریزن کیا ہے مسجد سے دور ہونے کا معلوم؟ ابھی تو ہماری عمرج کیا ہوتے بولے، ابھی ہماری عمرج کیا ہے، ابھی ہماری عمرج بہت کم ہے۔ ابھی کتنے ابھی نوجوان ابھی شادی کیے بول کے ابھی کیا نماز پڑھیں گے، ابھی کیا کر رہے تھے نماز پڑھ کے؟ ابھی بچہ چھوٹا ہے نماز پڑھ کے کیا کرتا ہے؟ ابھی بڑے ہوتا تو پڑھتا ہو، ابھی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہے، بہانہ بناتا ہے شیطان، ورگلا دیتا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمناؤں میں الجھا دیتا ہے، تمناؤں میں ڈال دیتا ہے، انسان کو الجھا دیتا ہے۔ ابھی کیا کر دیتے پر نماز پڑھ کے جا مسجد، ابھی مسجدوں کو آباد کر کے کیا ضرورت ہے تم کو؟ بوڑھے ہو جاتے اس وقت ڈنڈے پکڑ کے چلتے ہیں، مگر وہی نماز پڑھ دیتے، ناتی پوترا ہوتے تمہارے خدمت کرتے، تمہارا کوئی کام ہی نہیں رہتا۔ ارے بھائی بوڑھے ہو جانے کے بعد سدھرے تو کیا سدھرنا، بوڑھے ہونے کے بعد سدھرے تو کیا سدھرنا۔ کسی شاعر نے کہا بوڑھے میں تو وہ شیر ہوتا نا، شیر معلوم، لائن سے بولتے کیا انگلش میں،
شیر بھی سدھر جاتا، وہ سدھرتا نہیں، مجبور ہو جاتا، چلنے کی طاقت ہی نہیں رہتے اس میں، چلنے کی طاقت ہی نہیں رہتا، اب کیا کرنا، وہ گھروں گفا میں نہیں پڑا رہنا، تو اب بوڑھے ہو گئے، تمہارے پاس کوئی برائی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اب سدھرے کیا سدھرے، خاک سدھرے۔ میرے بھائیوں، جوانے کی عبادت کی اہمیت ہے۔ نوجوانوں، آپ لوگوں سے مخاطب کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، ہمارے مسجدیں غیر آباد ہے حقیقی معنوں میں، کوئی تکبیر اور اقامت بولنے والا نہیں ملتا ہے، تکبیر اور اقامت بولنے والا نہیں ملتا ہے، جمعہ پہ کہاں سے جنم لے لیتا ہے، اتنے سمجھ لیتے آتا۔ میرے بھائیو، کیا زندگی آپ کی، زندگی کیا ہے، جانوروں سے بدتر زندگی، جانوروں سے بدتر زندگی، کیا زندگی آپ کی۔ اولئک کل انعام، آپ ہمارے خلاف کہیں اٹھنا جائے، قرآن کی آیت ہے، جو اپنے مقصد کو بھول گیا، اولئک کل انعام، وہ جانور ہے چوپائے ہیں، بلکہ جانور سے اور ایک اسٹپ گئے گزرے وہ انسان ہے۔ اس لیے رب کی بندگی میرے بھائی، مسجدوں کو آباد کریں میرے بھائی، مسجدیں آباد نہیں ہوں گی ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہے گی، مسجدیں آباد نہیں ہوں گے ہمارے خون کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہے گا، مسجدیں آباد نہیں ہوں گے لوگ مسلمان کی وجہ سے ماریں گے، لیکن ہم مار اگر پٹیں گے تو ہم مسلمان نہیں اس لیے پٹیں گے، لوگوں کے نظر میں اگر پٹ رہے ہیں تو اس لیے پٹ رہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن ہم اس لیے پٹ رہے کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ دو بات کو یاد رکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کام کاج تو سب کچھ ہے، لیکن آپ زندگی کیا، آپ کے پاس کام ہوتا کہ کھانے کے لیے چھوڑتے کیا، کبھی چھوڑے، کبھی کام بول کے آج پورے دن اس کام کر لے تو چلو نہ کچھ کھا تو کھا کیا کرنا، کبھی چھوڑے کوئی ہے ایسا، کوئی ایک آدمی بولیے کوئی کھانے کے کام کے لیے کھانا چھوڑے؟ آپ بولیں گے ریورس اٹھ جائیں گے، مولوی صاحب کھانے کے لیے کماتے ہیں ہم، وہ بولتے کیا، پیٹ کے لیے جاتے کہیں بھی جانے کے لیے، آپ بھی آئے ہوئے اتنا دور سے تو پیٹ کے لیے آئے۔ میرے بھائی وہ نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جھنجھوڑوں، آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگ سدھرے، اور الحمدللہ میں ممبر رسول پہ موجود ہوں، میرے لیے کئی جگہوں سے آفر آیا کہ آپ آئیں ہمارے پاس، اللہ کی قسم کہتا ہوں، لیکن میں نہیں بولا، میں دیکھو یہ گاؤں دیہات میں کام کرنا زیادہ اچھا ہے، کچھ دن دیکھیں گے، اگر آپ لوگ مجھے ساتھ دیں گے تو الحمدللہ ہم رکیں گے، ورنہ آپ لوگ ساتھ نہیں دیں، فائدہ کیا ہے؟ بس صبح اٹھنا شام کو کھانا، صبح اٹھنا، ہماری بھی عبادتیں کمزور پڑ جائے گی، مجھے بھی کہیں غفلت برتنی، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی کہیں پہ کوئی محلے کے اندر اگر 3 شخص ہے اور 3 شخص بھی نماز جماعت کر کے پڑھ دو، اور اگر نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا وہ انسان کیا کرے، غافل ہو جائے گا، اکیلے سے نماز پڑھتا رہے، غافل ہو جاتا، سنتوں سے دور ہو جاتا، ذکر سے دور ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگ کوشش کریں، مسجد آپ لوگ کوئی پرایا نہیں ہے، آپ سب ایک ہی چین سسٹم ہے، پورے خاندانی سے ایک چین کھینچے تو سب جمع ہو سکتے ہیں، سب جمع ہو سکتے ہیں۔ شادیوں میں جمع ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ شادی میں جمع ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ کی شادی ہے مثلا، سب کو دعوت دیتے کہ نہیں دیتے؟ بارات میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ دعوت میں چل جاتے نہیں؟ دعوت کے منگنی میں بھی جاتے، بولتا بول منگنی میں بھی جا کھا کھاتے، منگنی میں کیا پھول پہنائی دعوت وہاں بھی جاتے، کیوں نہیں گئی تو ناراض ہو جاتے، ہوتے کہ نہیں؟ وہ تو چھوڑیے مولوی صاحب، یہ کیا بولے، ناک چڑھائی بھی ہوتا نا، وہاں بھی پہنچتے، کیوں؟ اس لیے پہنچتے، ناراض ہوتا خاندانی چین ہے۔ اب اختلاف وہاں پھر نہیں سمجھ میں آتی، مسجد میں آنے کے لیے بولے تو اختلاف ہے، مولوی صاحب بولتے، ارے بھیا کیا اختلاف ہے، مسجد اللہ کے گھر سے اختلاف ہے۔ میرے بھائی سدھریں، آپ لوگ سدھریں، سدھرنا چاہیے، آپ لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، ورنہ کیا یہی زندگی کٹ جائے گی بنانے تیار کرنے میں؟ کوئی حقیقت نہیں، دل آنسو روتا ہے واقعی منوں میں، سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، کیا ہو گیا اس قوم کو، ابھی بھی نہیں سدھرے، کب سدھریں گے پھر؟ کیا نئے سے آسمان سے نازل ہوں گے وہی کیا نئے سے پیغمبر آئیں گے کیا الگ سے یہاں کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، نہیں، وہ قرآن ہمارے پاس، وہ حدیث ہے، وہ سچ بتاتے لوگ، اس سے سمجھنا پڑتا آپ لوگوں کو، اور دونوں راستہ کلیئر کٹ ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں اللہ جب ہدایت دیتا، ہدایت تمہارے ذریعے بھی ہے، تم سدھرنے کی کوشش کرتے تبھی سے اللہ ہدایت دیتا۔ میں مسجد کے اندر بیٹھا رہتا، میں بولتا نہیں کھانا آ جاتا، اللہ کو کھلانا کا ہے تو کھلا دیتا، کیسے کھلاتا؟ نہیں کھلاتا۔ تو میرے بھائیوں سدھریں، سدھرنا چاہیے، نمازوں کی پابند ہونا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایسا کہ چلو آپ کام و کاج میں پھنس جاتے ہیں، وہ آپ جہاں رہتے ہیں اس وقت وہ الگ بات ہے، گھر میں جب رہتے تب تو آنا ہے، گھر میں رہ کے سو کے ٹی وی سیریلہ دیکھ کے پھر بھی نہیں آتے تو کیا فائدہ؟ پھر سیریل ابھی کئی کو اٹھتے، ابھی سیریل آ رہا ہے، پھر تھوڑا کہاں آتا۔ آج تڑپ ہے ہمارے ڈیش کے، ایک دن اگر کٹ جائے ریچارج نہ ہو، شوہر اور بیوی میں جھگڑے ہو جاتے۔ آج کئی کو ریچارج نہیں کیا آپ، ایک دن شوہر نماز کو نہیں آئی، بیوی کبھی سے نہیں بولتی تو آپ کئی کو نہیں گئے نماز،
ایک دن بیوی نماز نہیں پڑھے، مرد کبھی نہیں بولتے آپ کہیں کو نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ڈیش کے کنیکشن ایک دن کٹ ہو جائے، شوہر کے کیا ہے ناک میں دم کر کے رکھ دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈیش چل رہے ہیں، ڈیش ہے، کتنے کے ریچارج کر رہے ہیں؟ 200 300 ایک دن پہلے سے کر دیتے کیا؟ میرے بھائیوں ویسے تعلق کریں، مسجدوں سے ویسے تعلق بنائیں، تب بنے گی، ورنہ باتیں نہیں بنے گی، ورنہ اسی طرح سے زندگی کٹ جائے گی. بس جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے بھائیوں ہمیں اللہ نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا. بھائی عبادت بندگی کریں. بہرحال اسی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں آخرت کی تیاری کرنے اور صوم صلات کو پابند بنا دے. مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے. مولا کریم جو قبر کے اندر مدفون ہے وہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے. مولا کریم جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کر. مولا کریم آج ایک ہاتھی اگر مر جائے تو اس کے لیے تو لوگ اس کے سپورٹ میں تو کھڑے ہیں، لیکن مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، مسلمان کی جان مال عزت و آبرو غیر محفوظ ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. مولا کریم لیکن تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. مولا کریم تو ہماری یہ جو ہماری اوپر جو پریشانی ہے یا ہم جو گناہ کر رہے ہیں مولا کریم اگر تو ہمارے گناہوں پہ پکڑتا جائے تو مولا کریم ہم پھر نہیں بچ سکتے. مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو معاف کر کے مولا کہ ہماری عزت و آبرو کو پھر سے تو واپس لے آئے، اور مولا کریم ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تقبل یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.